اور آپ میرے شاگرد نہیں ہیں، میرا کوئی شاگرد نہیں ہے، میں خود ابھی شاگرد ہوں، بھائی ہیں آپ، اللہ آپ کے اس ذوق کو جلا بخشے۔ اشعار کا انتخاب اچھا کرتے ہیں، بہر اشعار میں بے بہر مصروں سے محفوظ رہا کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ نیت اس میں یہ رکھیں کہ ہمیں ان کی تعریف کرنے کی توفیق مل جائے جو حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ ناظم کا اپنا کوئی منصب نہیں ہوتا، ناظم شعرا اور خطبہ کے پیروں کی مٹی سے اپنی قبر بناتا ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے یہ بڑی تعلیم ہے کہ مجلس رسول میں دری چادر کا انتظام نہ ہو تو کیا کرو، حضور کی نعت پڑھنے والوں کے ہاتھوں کو نہیں قدموں کا بوسہ دیا کرو، اور جو حضور کا ذکر سننے آئیں وہ تم سے زیادہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند مقام پر ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ اپنی زبان کو اور اپنے لہجے کو آپ شائستگی عطا فرمائیں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور میں ابھی اچانک لاک ڈاؤن کے بعد سے جو میرا نظریہ ادھر گفتگو کی طرف آیا نا، وہ صرف اس لیے آیا، وہ بھی سن لیں، میں 9 11 گھنٹے اسٹیج پر بیٹھتا تھا، عشاء کی نماز سے پڑھ کے بیٹھتا تھا اور صبح کے 5:30 بجے تک بیٹھا رہتا تھا، رات بھر ہنگاموں کی بھیڑ میں، شعرا کی آمد، خطبہ کی آمد، لطائف قہقہوں کی بھیڑ میں، صبح کو فجر کی نماز کے بعد ہاتھ میں نذرانوں کے لفافے ہوتے تھے، لیکن واقعی قلبی سکون کم ملتا تھا۔ حقیقت یہ سن لیں، مجھ سے زیادہ تجربہ کار آدمی کم ملیں گے۔ مجھے بڑی گھٹن ہوتی تھی، رات بھر حضور کی باتیں ہوئی ہیں لیکن دل تنہائی میں مسلمان نہ بن سکا، آنکھیں مسلمان نہ بن سکی، روتا رہتا تھا کبھی۔ تو مخدوم گرامی حضور غوث پاک کے لاڈلے صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، جو تم رات بھر جلسوں میں رہتے ہو، میدان محشر میں تم سے اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ لوگ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور سے حضور کی مجلس میں آتے ہیں اور تم رات بھر قہقہوں کو فروغ دیتے ہو، لطائف کا سہارا لیتے ہو، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو، یہ سب تمہاری پریشانی کا سبب بن جائیں گے میدان محشر میں، لہٰذا ان کی نیکیوں کو ان کے گھر تک پہنچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے، حضور کی امت کی مغفرت کا سامان بنو۔ ڈر گیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کرنے کی پڑ گئی عادت۔ میں نے اپنے بڑے بھائی جو حافظ افتخار بھائی کے دوست ہیں، شاعر بہت اچھے ہیں، بہت اچھی نعت خواں ہیں، برکاتی فیض ان پر ٹوٹ کے برسا ہے، محترم شیخ ابو تراب بھائی، انہوں نے 3-3.5 مہینہ پہلے اس جشن کی دعوت کی بات کی، تو میں نے کہا مجھے عشاء کی نماز کے بعد فوراً مائک پہ بٹھا دیا جائے، تب میں دعوت قبول کروں گا۔ بولے کوئی نہیں ہوگا، میں نے کہا مائک والا تو ہوگا بھائی، سمجھے، میں بھیڑ بھاڑ میں گفتگو نہیں کر پاتا، میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میری تعلیم بزرگوں کی مجھے یہ ملی ہے کہ جب حضور کی یاد آئے تو حضور کا ذکر کرنے کے لیے کسی تالاب کے کنارے پہ چلے جایا کرو۔ میں نے کہا صوفی صاحب سے وہاں کون سنے گا حضور کی باتیں، تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں سنے گا، تالاب کی مچھلیاں سبحان اللہ کہیں گے۔ میں نے کہا قریب میں اگر تالاب نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کسی پیڑ پودے کے نیچے بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھا کرو، حضور کی باتیں کیا کرو۔ میں نے کہا وہاں کون سنے گا؟ بولے پیڑ پودوں کی جو ہری پتیاں ہیں یہ سبحان اللہ کہتی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے اکیلے حضور کی باتیں کیا کرو۔ میں نے کہا کوئی نہیں سنے گا، بولے تیرے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں گے۔ پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا حضور کا ذکر اگر اکیلے کرو گے تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ مکن پور شریف کے عظیم شاعر نے کہا تھا عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے، محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے۔ پھر انسان اکیلے نہیں ہوتا، حضور کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حضور کا ایک معجزہ سن لیں آپ۔ یہ جملے حضور صوفی صاحب قبلہ کے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، حضور کی باتیں ہوں گی تو حضور ہوں گے، حضور ہوں گے تو پھر حضور کی باتیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لازم و ملزوم سے ہے۔ تو ڈر گیا، سہم گیا، آخرت یاد آئی، قبر کی وہ گھاٹی یاد آئی، تو تھوڑی سی باتیں علماء کے قدم کو چوم کے نثری انداز میں کرنے کی پڑ گئی، اور بہت دیر تک بیٹھنے کی بھی عادت نہیں ہے اسٹیج پر اب کیونکہ تھک گیا ذہن۔ دوسری بات میں معذرت چاہتا ہوں افتخار بھائی سے، یہ چھوٹے سے قصبے میں جہاں 70-80 لوگ ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا، یہاں کے لوگ بڑے مخلص اور اخلاص والے ہیں،
اور یہ دیار غریب نواز کے سگے خالازاد بھائی فاتح حدگام شریف خواجہ برہان الدین شاہ چشتی کا ہے ماشاءاللہ. قریب میں خواجہ کڑک عبدال شاہ لیٹے ہوئے ہیں، سلسلے سہروردیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں. سرکار گدا علی شاہ کے چوکھٹے محبتوں کے امام سرکار خواجہ حسن شاہ بھینسوڑی شریف کے لاڈلے سرکار خواجہ قاضی پور شریف کے نواب علی شاہ سرکار یہیں آرام کر رہے ہیں. اور قریب میں یہ فتح پور ہے جہاں پر سرکار مخدوم عقیل سراجی کے لاڈلے شیخ سرکار خواجہ قطب عالم پنڈوا، ان کے خلیفہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کے خلیفہ مخدوم حسام الاکمانی پوری، ان کے خلیفہ سید مسعود احمد شاہ عرف سیدو شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑی مبارک زمین ہے. تھوڑی سی بات سن لیں، تھوڑی سی بات مجھے اجلت کے ساتھ اس لیے مائک پر آنے کی ہوئی. بغداد شریف سے ابھی آیا ہوں میں. عجیب بات ہے، غوث پاک کے شہر سے غوث پاک کی باتیں کرنے آیا ہوں. ابھی آیا ہوں، تقریباً 8-10 دن سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے. آیا ہوں بغداد شریف میں، کچھ سردی تھی تو کچھ سردی لگ گئی مجھ کو. 10 دن ایران میں تھا، وہاں سے آیا. میرے بہت سارے دوستوں کے پروگرامات تھے، بخار کی وجہ سے میں کہیں کا سفر نہیں کیا. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ان تمام تر دوستوں سے جن کے جلسوں میں نے شرکت نہیں کی. تقریباً 7 یا 8 تو فلائٹ کے ٹکٹ میرے خراب ہو گئے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. یہاں نہیں ہے، ملک کے الگ الگ شہروں میں ہے. کوئی گجرات میں جام نگر میں تھا، کوئی ناگور میں، کوئی پونا میں، اور کوئی ابھی اڑیسہ کے عمر کوٹ میں. نہیں پہنچ پایا. اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرمائے. تھک گیا تھا ایران اور عراق کے سفر کے بعد بخار کی وجہ سے، تو اس لیے میں آج آیا ہوں. تو میں نے کہا مجھے تھوڑی دیر بٹھائیے گا، چھوڑ دیجیے گا، مجھے حدگام شریف میں حاضری دے کے گھر جانا ہے. بہرحال انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے حضور پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. توجہ دیجئے گا، میری باتیں آج آپ کے شاید کام آئیں یا نہ آئیں، کل عمل کریں گے تو ضرور کام آئیں گی انشاءاللہ. کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی لطیفہ، کوئی قیقہ نہیں. کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ جب فلسطین میں آگ لگی ہو تو پھر مسکراہٹ نہیں چہرے پہ دیکھنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں آپ، یہ درود کے حوالے سے ہم کو اور آپ کو جو پڑھنا ہے نا، وہ ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، اسے سن لیں. پھر غوث پاک کے حکم سے غوث پاک کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ساری باتیں آپ کو ایسی یاد ہوں گی، یاد ہو چکی ہوں گی کہ آپ کے دل میں یہ للک پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے بھی غوث پاک کا دربار دکھا دے. جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ. ماشاءاللہ، اللہ سب کو بارگاہ سیدنا شیخ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. درود کے حوالے سے ایک بات سنیں، میں اسے اکثر بیان کرتا ہوں. میری ماں، میری بہنیں سنیں، میرے بچے سنیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی بڑی بھیڑ ہے زمین پر.